بندہ ناچیز یوشا منیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کا تعلق چنیوٹ کے ایک قدیم اور معروف سیاسی خانوادے سے ہے۔ اس وقت بھی پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں اور اب اسمبلی میں اپنی دبنگ تقریروں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات سید حسن مرتضیٰ صاحب سے۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی مہربانی، وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو اپنی کانسٹیٹوئنسی کے بارے میں بتائیے کہ آپ کس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ حلقہ کس جگہ واقع ہے؟ میرا پی پی 95 ہے جی، اور میں یہ ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں رورل جو ہمارا ہے اس سے یہ میرا تعلق ہے۔ میرا حلقہ سارا رورل ہے اور یہ فیصل آباد اور دریائے چناب کے درمیان میں ہے۔ پنڈی بھٹیاں کی باؤنڈری ملتی ہے اور وہاں سے ٹورڈز بھوانا اگر آپ جائیں تو شہر کے ساتھ ساتھ ایک طرف فیصل آباد ہے اور دوسری طرف سارا کچے کا علاقہ ہے اور بھوانا تک یہ جاتی ہے جی۔ صحیح۔ تو آپ نے جتنے بھی الیکشن پہلے لڑے وہ اسی حلقے سے تھے یا وہ کسی اور حلقے سے تھے؟ حلقہ یہی تھا مین، لیکن اس میں کبھی چینجز آتی رہیں، کوئی حصہ نیا مل گیا، کچھ حصہ پرانا رہ گیا، بس اس طرح ہوتا رہا، لیکن مین جو تھا وہ پرانا ہی ہے۔ تو شاہ صاحب سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا، اس کی کیا وجہ ہوئی؟ شوق تھا جی، سوشل ورکر تھا شروع سے، اور خاندان میں بھی لوگ سیاست سے وابستہ تھے، منسلک تھے، اور پھر اپنی خاندانی جو وہ سیاسی مخالفتیں تھیں ان کی وجہ سے ان کو لے کے چلنا تھا اور چلا، اور پھر اسی طرح بس سیاست شروع ہو گئی۔ شاہ صاحب تھوڑا سا خاندان کے بارے میں تعارف کرا دیں۔ میرے علم میں ہے کہ آپ کے نانا غالباً 1947 سے پہلے ایم ایل اے رہ چکے ہیں۔ جی، پری پارٹیشن میرے نانا جی جو تھے وہ ایم ایل اے تھے، اور میرے ماموں وہ میرے تھے تو مخالف ہی، لیکن وہ بھی اس اسمبلی کے کوئی 3 دفعہ ممبر رہے، نیشنل اسمبلی کے ممبر رہے۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ چیئرمین یونین کونسل رہے، ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر رہے، اور ایم پی اے کا الیکشن بھی انہوں نے 85 میں کنٹیسٹ کیا لیکن ہار گئے تھے۔ تو بس اس کے بعد پھر میں ہوا تو میں نے سیاست ہی کی اور الیکشنز بھی لڑے۔ میں نے بھی ڈسٹرکٹ کونسل سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں ناظم بھی رہا، ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بھی رہا، پھر میں ایم پی اے بنا 2002 میں، پھر 2008 میں، 2013 کا الیکشن میں نے لوز کیا تھا، اور 2018 میں اللہ تعالیٰ نے پھر مہربانی فرمائی۔ اور شاہ صاحب پچھلے 35 سال سے آپ کی جو وفاداری ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، تو پیپلز پارٹی سے ایسے اخلاص کی کیا وجہ ہے کہ جب بھی اسمبلی میں گئے اپوزیشن کی سیٹوں پہ جگہ ملی، کیا کبھی وزیر بننے کا دل نہیں کیا آپ کا؟ پیپلز پارٹی چونکہ پاکستان میں واحد ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو نظریاتی بھی ہے اور جو عوام کی بات بھی کرتی ہے، اور جس نے اس ملک کو کافی کچھ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مائنس پیپلز پارٹی کر دیا جائے تو اس پاکستان میں بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے مختصر سے ٹائم میں اس بے آئین زمین کو آئین دیا، یہاں پر اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی، اس ملک کو سٹیل مل جیسے ادارے دیے، اس ملک کو اسٹیٹ لائف جیسے ادارے دیے، پی آئی اے جیسے ادارے دیے، اور صوبوں کو ان کی شناخت دی، آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ کا جو اجرا تھا وہ بھی پیپلز پارٹی نے کیا، لوگوں کو پاسپورٹ دیا، لوگوں کو روزگار دیا، اور 71 میں جو اتنا بڑا سانحہ ہوا جس میں ملک 2 ٹکڑے ہو گیا، اس ٹوٹی ہوئی قوم کو، اس ڈی مورلائز فوج کو پھر سے نئے سرے سے اس کی تعمیر کی، اس کی ترقی کے لیے کام کیا، ان کے مورال جو ہیں وہ بلند کیے، اور 92,000 جنگی قیدی چھڑوا کے لائے، اور 5,000 مربع میل رقبہ واپس لیا،
اور پھر سیاہ چین جیسی چوٹیوں پہ جا کے بی بی شہید نے خود کھڑے ہو کے کہا کہ یہ پاکستان ہے، اور آپ لوگ تو کہتے تھے یہاں گھاس نہیں اگتی۔ یہ سارے جو کام تھے یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے تھے۔ اور خارجہ پالیسی کی طرف اگر آپ دیکھیں تو کشمیر ہمارا جو ہے وہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے اور تو ہمارا ملک جو ہے وہ جنت بن سکتا ہے۔ ہمارا سارا پیسہ دفاع پہ لگتا ہے اور اس کی وجہ صرف کشمیر ہے۔ تو اگر پیپلز پارٹی وہ کشمیر کا ایشو نہ ہوتا تو کوئی ضرورت نہیں تھی ہمیں ایٹم بام کی، کوئی ضرورت نہیں تھی ہمیں میزائل ٹیکنالوجی کی۔ وہ پیسہ ہماری تعلیم پہ بھی لگ سکتا تھا، وہ پیسہ ہمارے ہیلتھ پہ بھی لگ سکتا تھا، انفراسٹرکچر پہ بھی لگ سکتا تھا۔ تو اور جس انداز میں بھٹو صاحب نے وہ کشمیر کا مقدمہ پیش کیا اور لڑے، ساری قوم جانتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ شاہ صاحب، یہ آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایٹم بم کا پاکستان کو تحفہ دیا، تو یہ عام جو عوام ہے اس میں تو ایسا سمجھا جاتا ہے، اور بعض دفعہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ باقاعدہ کلیم کرتی ہے کہ ایٹم بم جو ہے وہ تو ہم نے دیا۔ تو اس پوائنٹ پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے جی کہ وہ منصوبہ جو تھا وہ بھٹو شہید کا تھا، اور بھٹو شہید کی شہادت کی وجہ بھی جو تھی وہی تھا، اور کوئی چیز نہیں تھی۔ جو عالمی طاقتیں تھیں ان کی آنکھوں میں بھٹو صاحب کھٹکتے تھے۔ بھٹو صاحب کی ایک جو شخصیت تھی وہ اس طرح کی تھی کہ یہ سارے کام جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ پیپلز پارٹی نے 4 سالہ دور میں کیے ہیں۔ بھٹو صاحب کا جو دور تھا وہ 4-5 سال کا دور تھا، اور 4-5 سال میں جو آدمی اپنے ملک کو اس حد تک اوپر لے جا سکتا ہے، اگر اسے 4-5 سال 10 سال اور مل جاتے تو یہ پاکستان اس وقت سپر پاور ہوتا۔ بالکل صحیح۔ اچھا شاہ صاحب، ایک ذرا لائٹ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ حکومتی ارکان میں آپ کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ حکومتی ارکان میں دوستی تو کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور ورکنگ ریلیشن شپ تو میرا ساروں کے ساتھ ہی ہے۔ اچھے گپ شپ بھی ہے، ہیلو ہائے بھی ہے۔ دوستی میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ دوستی اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کے نظریات ملتے ہوں، جب آپ کے افکار ملتے ہوں، جب آپ کا رہن سہن ملتا ہو۔ تو وہ کلاس ہی اور ہے، میں کلاس ہی اور ہوں جی، ان کی اور میری دوستی کون سی ہے؟ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی کام کیا، پھر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، اور اب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کس دور میں پارٹی کی پرفارمنس سب سے اچھی رہی اور اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جی، جو وقت کے ساتھ ساتھ ہے، جب بھٹو صاحب تھے تو اس وقت حالات کے مطابق بھٹو صاحب بہت اچھا پرفارم بھی کرتے تھے، لیڈر بھی بہت بڑے تھے، ان جیسا لیڈر دنیا میں نہیں آ سکتا۔ بی بی شہید کے ساتھ بھی اسی طرح ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جد و جہد کے حوالے سے دیکھا جائے تو بی بی شہید کی جد و جہد بھٹو صاحب سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ بھٹو صاحب نے تو ایوب کے خلاف جد و جہد کی اور 1-2 سال میں پارٹی بنائی، اور پھر پارٹی اقتدار میں آ گئی۔ اور جب بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا اس کے بعد ایک طویل جد و جہد تھی جو بی بی شہید نے اپنی زندگی کے اوائل میں، کم عمری میں آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں جیلیں بھی کاٹیں، اس میں والد کی لاش بھی اٹھائی، اس میں بھائیوں کی لاشیں بھی اٹھائیں، اس میں والدہ کی لاش بھی اٹھائی، اس میں انہوں نے اپنے خاوند کو جو ہے وہ بھی جیلوں میں دیکھا، انہوں نے مطلب بی بی نے بہت تکلیفیں برداشت کی، ایگزائل کی جو تھی ان کی لائف وہ بھی بی بی نے دیکھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بی بی جو تھی وہ ایک بہترین لیڈر تھی، بہترین ماں تھی، بہترین حکمران تھی، بہترین ہر کوالٹی بی بی میں موجود تھی۔ اپنے کارکنوں کے ساتھ وہ اتنی شفیق تھیں
کہ مجھے بڑا کم ٹائم ملا ان کے ساتھ ملنے میں اور کام کرنے میں، لیکن وہ زندگی کے یادگار لمحات تھے۔ تو زرداری صاحب کے ساتھ جب کام کیا تو وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، ان جیسا کوئی سیاستدان نہیں ہے۔ ان پہ آپ نے کتنے الزامات لگائے، ان پہ ایسے بھونڈے الزامات بھی لگائے گئے، لیکن اس شخص کی کبھی آج تک ماتھے پہ شکن نظر نہیں آئی، ہمیشہ ہر چیز کو ہنستے ہنستے قبول کیا۔ اور بلاول صاحب تو جو ہیں وہ ان میں زرداری صاحب کی سیاست بھی ہے، ان میں بی بی کی پرورش کا عنصر بھی ہے، ان میں بھٹو صاحب کا خون بھی شامل ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے اور انہیں موقع دے تو وہ اس ملک کی تقدیر بدلنے والا واحد سیاستدان ہوگا اور قومی لیڈر اور ہیرو ہوگا۔ بالکل۔ اچھا شاہ صاحب، ہمیشہ اسمبلی میں آپ اپوزیشن کی سیٹوں پہ ہی بیٹھتے رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اپوزیشن کے جو ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں ان کو سرکار کی طرف سے مناسب فنڈز ملتے ہیں ترقیاتی کام کرانے کے لیے؟ بہت مشکل ہے جی، اور خاص کر کے یہ جو آمریت کی چھتری کے نیچے پلنے والی حکومتیں ہوتی ہیں، یہ تو بالکل ہی اس چیز سے عاری ہوتے ہیں۔ ان کو تو نہ کسی کے جذبات کا ہوتا ہے، نہ ان کو کسی کی محرومیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ چونکہ کٹ پتلی ہوتے ہیں، لائے جاتے ہیں، ان کا عام لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، انہیں عام لوگوں کے مسائل کا نہیں پتہ ہوتا، تو یہ اپنی اس اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ڈیولپمنٹ فنڈز نہ دینے کی وجہ سے ان کو مجبور کر لیں گے کہ یہ اپنی سیاسی وفاداریاں بدلیں، اپنے نظریات بدلیں اور یہ لوٹا ہوں، ضمیر فروشی کریں اور ہمارے پیچھے چل پڑیں گے۔ لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے، مجھے وہ کمی بھی ضرور محسوس ہوتی ہے، مجھے وہ میری قوم کی، میری عوام کی، میرے پیار کرنے والوں کی محرومیاں بھی مجھے نظر آتی ہیں، لیکن اللہ سے دعا گو ہے کہ یا اللہ مجھے ثابت قدم بھی رکھنا اور زندگی میں ایسا موقع دینا کہ میں یہ جو 10 15 20 سال کی جو محرومیاں ہیں انہیں ختم بھی کر پاؤں اور ان کے مسائل بھی حل کر سکوں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، عام طور پہ پاکستان میں لوگ یہ شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد کبھی نظر نہیں آتے، تو آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ شہروں میں اسی طرح ہی ہے جی، کیونکہ شہروں میں لوگوں کا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوتا اپنے ووٹر کے ساتھ، وہاں وہ پارٹی بیسس پہ ووٹ لیتے ہیں، وہاں پہ ان کے نظریاتی ووٹ بھی ہوتے ہیں، قوموں کے ووٹ بھی ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہ اتنا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے دیہاتوں میں ہمارے اپنے گروپس ہوتے ہیں، اپنے دھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو میں اس دفعہ تو اتنا ٹائم نہیں دے پا رہا، کیونکہ جو مصروفیات ہیں پارٹی کے حوالے سے، جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے بھی، اور اسمبلی کے اندر مجھے میری پارٹی نے مہربانی فرمائی اور مجھے پارلیمانی لیڈر کا عہدہ دیا، تو اس حوالے سے میری اسمبلی کی پریزنس اور وہ بھی بڑی مینڈیٹری ہے۔ تو کیونکہ وہاں پہ کوئی ایشو بھی ہوتا ہے تو اس میں اپنی پارٹی کا موقف میں نے ہی دینا ہوتا ہے۔ پھر جو میرے پاس سیکٹری انفارمیشن کا عہدہ ہے اس حوالے سے بھی مجھے پورے پنجاب میں بھی جانا پڑتا ہے اور وہ ذمہ داریاں بھی نبھانی پڑتی ہیں۔ اس دفعہ میں ٹائم کم دے رہا ہوں، لیکن پہلے تو میرا 100% ٹائم انہی کے لیے تھا، میرے حلقے کے لیے تھا، اور اسی وجہ سے میں جیتتا بھی تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمی بھی دور ہوگی جی، لیکن میرے لوگ اتنے وہ گھبرانے والے نہیں ہیں۔ نہیں، آپ نے بتایا کہ آپ کم ٹائم دے رہے ہیں، اور جبکہ میرے علم میں ہے کہ آپ ویکنڈ جو ہے وہ اپنے گاؤں میں گزارتے ہیں، تو اس کے باوجود آپ اب میں ویکنڈ گزارتا ہوں، اس وقت میں پورا ویک گزارتا تھا۔ اچھا صحیح۔ اچھا شاہ صاحب، ہمارے یہ ایک چیدہ ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ بعض طاقتور طبقے سیاسی لوگوں کی وفاداریاں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ تو پیشے کے اعتبار سے بھی ذمہ دار ہیں اور سیاسی طور پہ بھی متحرک ہیں، تو محکمہ زراعت سے واسطہ تو پڑتا ہوگا؟
اور کبھی انہوں نے آپ سے کچھ اس طرح کی ڈیمانڈ کی ہو؟ نہیں، الحمدللہ میں اتنا پروگریسو فارمر نہیں ہوں اور مجھے روز محکمہ زراعت سے کام نہیں پڑتا، اور محکمہ زراعت کی بھی مہربانی ہے، وہ میری طرف توجہ ہی نہیں دیتے، وہ بھی اسی پہ توجہ دیتے ہیں جو خود ہلا جلا ہوتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ مجھے کوئی میرے پہ توجہ دی جائے۔ مجھے الحمدللہ کسی محکمے سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بڑے سے بڑے محکمے نے بھی نہ میرے سے کبھی رابطہ کیا ہے، نہ کبھی میں نے سوچا ہے، اور اگر کسی نے زندگی میں کوئی آفر کی تو میرا تو وہ جو ہے ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح والی بات ہے جی۔ میرا مرنا جینا اسی پارٹی کے ساتھ ہے، ایسا اللہ تعالیٰ وقت ہی نہ لائے کہ امتحان میں ڈالے، تو میں نے سیاست اس دن چھوڑ دینی ہے جی، جب محکموں کے سروں پہ سیاست کرنی ہے اس کے بعد نہیں کرنی۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک نعرہ پیپلز پارٹی کا بڑا معروف نعرہ ہے کہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، تو بھٹو کیسے زندہ ہے؟ دیکھیں جی، جن کے ذہن میں اور جن کے سامنے بھٹو ایک شخصیت ہے نا جی، ان کے لیے تو بھٹو مر گیا ہے اور بھٹو شہید ہو گیا ہے اور بھٹو نہیں ہے، اور جن کے سامنے بھٹو ایک فلسفہ ہے اور بھٹو ایک شہید ہے اور بھٹو کا ایک نظریہ تھا، ان کے لیے بھٹو ہمیشہ زندہ ہے جی، کیونکہ لوگ چلے جاتے ہیں، فلسفے اور نظریات جو ہیں وہ ساری زندگی رہتے ہیں، اور بھٹو صاحب ہمارے دلوں میں اسی فلسفے اور انہی نظریات کے ساتھ موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے دو شہید ہیں، ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے اور ایک شہید جنرل ضیاء الحق ہے۔ آپ آج بھی گڑھی خدا بخش میں جا کے دیکھیں، اس شہید پہ آج بھی لوگ جو ہیں وہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں اور منتیں مان رہے ہیں، اور آج بھی وہاں پہ غریب جو ہے، جس کی جوتی نہیں ہے، جس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، وہ وہاں پہ جیے بھٹو کے نعرے لگا رہا ہے۔ اور ایک وہ دوسرا شہید ہے، اس کی قبر پہ چلے جائیں تو میرے خیال میں اس کی اولادیں بھی اس کی قبر پہ نہیں جاتی، تو اس لیے میں بھٹو کو ہی شہید مانتا ہوں جی، اور وہ ایک ہی شہید ہے جو سیاسی طور پہ شہید ہوا۔ اچھا، جیسا کہ ہم سارے جانتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو تبدیلی کا خواب تھا وہ بڑے بھیانک انداز میں انجام پذیر ہو چکا ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ وابستہ تھے وہ اب ظاہر ہے کہ واپس آ رہے ہیں، تو اس صورتحال کے اندر پیپلز پارٹی کا کیا پلان ہے مستقبل کے لیے، اور وہ کیا آگے کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق، آپ کے دو کویشچن ہیں، جس کا ایک پارٹ یا پورشن جو ہے وہ ہے کہ تبدیلی کا جو نعرہ تھا اور جو تبدیلی کے خواہاں لوگ تھے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ بری نہیں ہوتی جی، ہر آدمی بہتری کے لیے تبدیلی بھی کرتا ہے، مائیگریشنز بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن جو تبدیلی کا خواب عمران خان صاحب نے دکھایا تھا، اور جس وقت وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یا اپنے دھرنوں اور جلسوں میں باتیں کیا کرتے تھے، تو میں اس وقت بھی لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ یہ تبدیلی ممکن نہیں ہے، یہ جو تبدیلی عمران خان صاحب دکھا رہے ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے، یہ طلباء کو، یہ وکلاء کو، یہ مزدور کو، یہ کسان کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی حکومت، آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیں، آپ جو نعرے عمران خان صاحب نے دیے تھے وہ نعرے پورے کرنا ممکن ہی نہیں تھا، اور اسی بنیاد پہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہ ایک بات کہی تھی کہ اس کو ہم نہیں گرائیں گے، یہ اپنے بوجھ سے گرے گا، یہ اپنے وزن سے گر جائے گا۔ ممکن نہیں تھا اس کے نعروں کا، جو وہ جس طرح وہ کہتے تھے کہ ایک دن عمران خان آئے گی اور 200 ارب لائے گی اور 100 ارب ڈالر باہر کی دنیا کے منہ پہ مارے گی، اور ایک دوسرا 100 ارب جو ہے وہ قوم کے منہ پہ مارے گی۔ نہ قوم کے منہ پہ مارا ہے، نہ باہر کی دنیا کے منہ پہ مارا ہے، اور
جس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ کرپشن فری پاکستان ہوگا، وزیر اعظم ٹھیک ہو جائے گا تو نیچے سب ٹھیک ہو جائے گا، شاید ٹھیک ہو جاتا اگر اوپر ٹھیک ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں اوپر ہی نہیں ٹھیک تھا۔ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ عمران نیازی جو ہے وہ چور بھی ہے، نااہل بھی ہے، نالائق بھی ہے، وہ ٹھیک کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے، وہ تو اس ملک کو لوٹنا چاہتا ہے، اپنے مالی سہولت کاروں کو فائدے دینا چاہتا ہے۔ آپ اس کی ایک چیز مجھے بتا دیں جس سے اس کی ایمانداری جھلکتی ہو۔ کیا بنی گالا کا 300 کنال کا گھر جو ہے وہ ایمانداری کے پیسوں سے بن گیا ہے؟ کیا جو اس کا لاہور کے اندر ہے گھر اپنا، کیا وہ ایمانداری کے پیسوں سے بن گیا؟ کون سا اس کا باپ ارب پتی تھا جس کی یہ پراپرٹی تھی جو اس نے انہیرٹ کی؟ پیسہ کمانا ہر آدمی کا حق ہے، آپ مانو نا یار ہم نے کمایا ہے، اگر جائز طریقے سے کمایا ہے تو کبھی آپ سہارا لیتے ہو جی یہ سلائی مشینوں کا پیسہ ہے، کبھی آپ سہارا لیتے ہو جی فلاں چیز کا پیسہ ہے۔ بھائی آپ پہ فورن فنڈنگ کیس موجود ہے جس کا آپ نے سٹے لیا ہوا ہے، اور وہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، ANP کسی نے بھی نہیں کروایا ہوا، وہ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے آپ کے خلاف کیا ہوا ہے۔ اگر آپ اتنے صاف شفاف ہیں تو اس کا سٹے واپس لیں اور اس کیس کو آپ فیس کریں، کیوں نہیں کرتے؟ معلم جبے کا کیس وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کی حکومت تھی PTI کی پچھلے 7 سال سے، آپ نے اس کو رکوایا ہوا ہے۔ BRT جو اس صدی کا سب سے بڑا ڈرامہ ہے، وہ آج بھی پشاور میں اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ یار چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں نیازی کی کرپشن کی نظر ہو گیا ہوں۔ کیوں نہیں اس پہ آپ ایکشن لیتے؟ آپ کا وہ جو 100 ارب کے کتنے آپ نے سونامی ٹریز لگانے تھے، وہ کتنا بڑا فراڈ ہے اس قوم کے ساتھ۔ جتنے درخت اس نے کہہ دیے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ آدھے انڈیا میں بھی لگ جائیں تب بھی اتنے درخت نہیں پورے ہو سکتے، اتنی زمین نہیں ہے جتنے اس نے درخت بتا دیے تھے، اور خربوں روپے کی ڈکیتی کی آپ نے لوگوں کے ساتھ۔ ایک رات میں آپ نے پیٹرول کا جھٹکا دیا، 2 مہینے تک پیٹرول نایاب رہا، 5 منٹ کے اندر آپ نے اس کے 25 روپے ریٹ بڑھا کے اگلے 5 منٹ میں لوگوں کے پاس پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ عام ہو گیا تھا۔ آپ نے اپنے سہولت کاروں کو فائدہ پہنچایا۔ اس ملک سے، زرعی ملک سے، پہلے آپ نے گندم ایکسپورٹ کر دی، پھر آپ نے امپورٹ کر لی، اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا۔ گندم آئی گئی نہیں ہے، صرف کاغذوں میں گئی ہے اور کاغذوں میں آ گئی ہے، اربوں روپے کا ٹیکہ لگ گیا۔ آپ نے اس چور کو بھگانا تھا، آپ نے اس مالی سہولت کار کو بھگانا تھا، قوم کو مین میڈیا پہ آپ نے سنتھیا رچی دے دی، اور اس کو چور دروازے سے آپ نے جہاز میں بٹھا کے لندن بھیج دیا۔ دوسرے چور کو آپ نے سزا دی، ایک وزارت کا قلم دان لے کے دوسرا دے دیا، اسے کہا خبردار اب کرپشن کی تو پھر تمہاری وزارت بدل دیں گے۔ آپ اس میں برابر کے حصے دار ہو، آپ برابر کے پارٹنر ہو۔ آج تم لاڈلے ہو، کل جب تم لاڈلے نہیں ہوگے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی باتیں ہم نواز شریف کو کہتے تھے کہ میاں صاحب ہوش کے نوخن لیں، جن کی جھولی میں آپ کھیل رہے ہیں یہ کبھی آپ کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے آپ کو استعمال کر کے جب چھوڑنا ہے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج وہ مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے زیادتی کی تھی۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہے تو یہ PTI بھی جو ہے یہ بھی کہے گی کہ ہم نے زیادتی کی تھی۔ شاہ صاحب، یہ جو لاڈلے آپ نے کہا کہ وہ لاڈلے ہیں، تو وہ کن کے لاڈلے ہیں؟ وہ اسی محکمہ زراعت کے جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا۔ اچھا، تو آگے اب پیپلز پارٹی کا کیا ارادہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جو سیاسی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اس میں پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟ پلانز کیا ہیں آگے کے؟ یہ موجودہ صورتحال میں اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو معاملات سیاسی طور پہ جس سطح پہ پہنچ چکے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو چلے جانا چاہیے، یا اس کو آپ پورا وقت دینا چاہتے ہیں؟ یا دیکھیں جی، ہم اس حکومت کو کسی بھی غیر آئینی طریقے سے نہ جانے کا کہیں گے، نہ جانے دیں گے۔ آئینی کوئی بھی آپشن ہے، وہ چاہے ان ہاؤس ہے، چاہے نئے الیکشنز ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، اس میں ہم ضرور اس کو ٹف ٹائم بھی دیں گے اور اس کو جانے پہ مجبور بھی کریں گے، کیونکہ اب یہ نہ جائیں تو ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قوم کے لیے بھاری ہے۔
یہ ہر ایک لمحے میں اس حد تک کرپشن کر رہے ہیں، اس حد تک اس ملک کو لوٹ رہے ہیں کہ ہم اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے۔ آپ کے سامنے ہے، جب 35 روپے تھے پی ٹی وی فیس، تو اس وقت یہی عمران خان کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ یہ نواز شریف اور زرداری کی جیب میں جا رہے ہیں۔ تو آج خود اس نے 100 روپیہ کر دی ہے، اب کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ انہوں نے ہر طریقے سے اس ملک کو لوٹا ہے۔ انہوں نے کوئی ایسا اس کے جتنے بھی باہر سے فورن جو امپورٹڈ جو اس کے مالی سہولت کار ہیں جو ساتھ آئے ہوئے ہیں، وہ ایک کو میں اگلے دن ٹی وی پہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی ہم معذرت خواہ ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے 2 سال سے ٹیکس ریٹرن ہی نہیں جمع کروائی۔ بھائی معذرت خواہ سے تو کام نہیں چلے گا۔ یہاں پہلے بھی کئی لوگوں نے کہا یار ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو تنخواہ ہی نہیں لیتے تھے اپنے بیٹے سے، اور ہمارا تو یہ اقامہ کا کیس ہی نہیں بنتا، اور یہ کس میں ہمیں سزا کر رہے۔ وہ بیچارے بھی چیختے رہے، لیکن آپ نے نہیں مانی۔ تو آپ کی بھی یہ بات تو کسی نے نہیں ماننی کہ آپ کو پتہ نہیں چلا۔ صحیح۔ اچھا، پچھلے دنوں میں ایک معروف صحافی مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا، پھر تشدد کر کے کچھ گھنٹوں کے بعد چھوڑ بھی دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی صحافی عزیز میمن کے قتل کے الزام لگائے جاتے ہیں، اور دوسری جانب جو تحریک انصاف کے حامی ہیں ان کی آزادی اظہار ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ گالم گفتار پہ بھی اتر آتے ہیں۔ تو یہ جو اظہار کی آزادی ہے، اس کو دبانے کی روایت تو ہمارے ملک میں رہی ہے، تو آپ اور آپ کی پارٹی آزادی اظہار کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک میں آزادی اظہار رائے پہ ہمیشہ قدغنیں رہی ہیں۔ صحافیوں کے قتل بھی ہوتے رہے ہیں، صحافی جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوتے رہے ہیں، صحافی اغوا بھی ہوتے رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے، آزادی رائے کے لیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بلکہ بی بی خود جایا کرتی تھی جی۔ اور جہاں تک تعلق آپ وہ صحافی کا عزیز میمن کا کر رہے ہیں، تو اس پہ بڑا چیئرمین نے بڑا واضح کہا تھا کہ اس کے جو ورثاء ہیں وہ رابطے میں ہیں، اور ان کو ہر قسم کی جو فیسلٹی ہے ہم نے اویل کی ہے، ان کی انویسٹیگیشن جہاں وہ کہیں، جس ایجنسی سے وہ کہیں، اگر جے آئی ٹی بنانے کی ضرورت ہے تو ہم وہ بناتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتی کہ وہ کسی کا قتل کروائے۔ پیپلز پارٹی قتل ہونے والی جماعت ہے۔ ہم نے تو لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے تو اپنی لاشوں کے بدلے لوگوں کے گھروں میں ہنسی اور خوشیاں تقسیم کی ہیں۔ ایک دن بی بی شہید پہ حملہ ہوا 18 اکتوبر کو، دوسرے دن بی بی ان زخمیوں کے گھروں میں گئی، ہاسپٹلز میں گئی، تیمارداری کی، مرنے والوں کے گھروں میں افسوس کے لیے گئیں۔ اور وہاں پہ آپ اگر قبرستان دیکھیں ہمارا گڑھی خدا بخش، تو اس میں کتنی قبریں، بے نام قبریں ہیں جن پہ لکھا ہوا ہے کہ میں بھٹو ہوں، میں بھٹو ہوں، جن کا کوئی وارث نہیں تھا۔ ہم تو خود دفن کرتے رہے ان بے کفن لاشوں کو۔ تو ہم کس طرح یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی صحافی کو قتل کروا دیں؟ اور اگر ہم نے صحافیوں کو قتل کرنا ہوتا تو جتنی تنقید صحافیوں نے آصف علی زرداری پہ کی ہے، اتنی تو عزیز میمن بیچارے نے کی بھی نہیں ہوگی۔ ہم تو پھر بھی آج بھی ہم جو ہیں میر شکیل الرحمان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ آج بھی چیئرمین بلاول بھٹو ان کا ذکر کرتے ہیں جب کوئی پریس ٹاک یا پریس کانفرنس ہو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ہم نے تو حامد میر پہ جب فائرنگ ہوئی اس وقت بھی اس کی مذمت بھی کی، اور اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ آوازیں دبانے والی نہیں ہیں، یہ آوازیں رہیں گی تو اس ملک کا قبلہ درست ہوگا۔ بے شک ہمارے خلاف ہے، جتنی ہمارے خلاف میرے خیال میں کامران خان نے کمپین کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو، لیکن ہم نے آج تک میرے خیال ہے اس کے پروگرام کا بائیکاٹ بھی نہیں کیا۔ جب بلاتا ہے، جس لیڈر کو بلاتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ پاکستان کی یہ تاریخ نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ روایت نہیں ہے کہ ہم صحافیوں کو ماریں یا
اس کے سہولت کار بنے. ہم ان کے ساتھ ہیں. عزیز میمن کا بھی انشاءاللہ انصاف ہوگا اور ایک دن آئے گا کہ وہ خود کہیں گے ان کے ورثا کہ پیپلز پارٹی اس میں بے گناہ تھی. پیپلز پارٹی کی کریکٹر اسیسینیشن ضرور ہوئی ہے. وہ چاہے کوئی ایشو ہو اس پہ وہ کرنے والے ضرور کرتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کا صبر اور تحمل مزاجی اور ثابت قدمی یہ ثابت کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی بے گناہ تھی. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. امید ہے آپ آئندہ بھی وقت دیتے رہیں گے. ناظرین بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. امید ہے کہ آپ بھی ہمیشہ آنے والے دنوں میں بھی وقت دیتے رہیں گے. اللہ حافظ.